میں آپ کے روبرو ہوں۔ آج ہمیں پڑھنا ہے امید کی خوشی، جس کے لکھنے والے ہیں سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان نے بہت ہی پیارا مضمون لکھا ہے امید کی خوشی، لیکن اس سے پہلے ہم لوگ جان لیں سر سید احمد خان کے بارے میں۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے اور 27 مارچ 1898 میں علی گڑھ میں انتقال ہوا۔ آپ کی والدہ کا نام عزیز النساء ہے اور والد کا نام میر تقی۔ کہیں کہیں پر میر متقی بھی لکھا ہے، لیکن 12 کی بات کریں تو آپ کو میر تقی ہی پڑھنا ہے، تو والد کا نام میر تقی۔ سر سید احمد خان نے جو کتابیں لکھیں اس میں مشہور کتابیں ہیں اسباب بغاوت ہند، آثار السنادید۔ اس کے علاوہ ایک رسالہ تہذیب الاخلاق بھی بہت مشہور ہے۔ آپ کو جتنا پڑھنا ہے صرف وہی بتایا جا رہا ہے۔ سر سید احمد خان نے 1862 میں غازی پور میں انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کیا کہ انہوں نے ایک اسکول کھولا تھا۔ وہ اسکول 1878 میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کے نام سے لوگوں کے درمیان مشہور ہوا۔ یہی محمڈن اینگلو اورینٹل کالج بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہوا۔ 1878 میں سر سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا۔ اب چلیے امید کی خوشی کے بارے میں ہم لوگ کچھ جان لیتے ہیں۔ یہ بہت سارے سوال ہیں ہمارے درمیان، لیکن اس سے پہلے ہم اس کا خلاصہ مختصر طور پر جانتے ہیں۔ اس مضمون کے خلاصہ کے پہلے میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس کی PDF ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پہ موجود ہے، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں تاکہ آپ کو سہولت ہو۔ امید کی خوشی۔ سر سید احمد خان امید کے بارے میں لکھتے ہیں: اے آسمان پر بھورے بادلوں میں بجلی کی طرح چمکنے والی دھنک، اے آسمان کے تارے تمہاری خوشنما چمک، اے بلند پہاڑوں کی آسمان سے باتیں کرنے والی دھندلی چوٹیوں، اے پہاڑ کے عالیشان درختوں۔ یہ میں نے اس لیے پڑھا تاکہ آپ کو پتہ چلے وہ کس سے مخاطب ہے۔ تو وہ قدرتی چیزوں سے مخاطب ہے اور وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم کتنے خوشنما معلوم ہوتے ہو، تم مجھ سے بہت دور ہو، لیکن دور ہونے کے باوجود بھی تمہاری خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آسمان سے کہتے ہیں کہ تمہارا نیلا رنگ ہماری آنکھوں کو بہت بھاتا ہے اور تمہاری وجہ سے مجھے خوشی ملتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کیا ان سب چیزوں سے ہم لوگ خوش رہ سکتے ہیں؟ کیا عقل ہے جس کو سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں؟ کیا وہ ہم کو آئندہ کی خوشی کا یقین دلا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی ساری چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں، جس کو دیکھ کر وقتی طور پر تو ہم خوش ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے خوشی نہیں رہتی۔ اس کے لیے کون ایسی چیز ہے جو ہماری خوشی کی وجہ بنتی ہے؟ تو آگے وہ لکھتے ہیں: او نورانی چہرے والے، یقین کی اکلوتی خوبصورت بیٹی امید۔ دیکھیے ایک سوال کا جواب بھی یہاں مل رہا ہے۔ نورانی چہرے والے یقین، یعنی یقین کی بیٹی کا نام ہے امید۔ آگے کہتے ہیں کہ یہ خدائی روشنی تیرے ہی ساتھ ہے۔ اب یہاں سے بات آتی ہے امید کی، تو وہ کہتے ہیں کہ امید ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ ہم کو تسلی دیتی ہے، ہمارے سامنے کھڑی رہتی ہے۔ جب دنیا کے سارے سہارے ہم سے دور ہو جاتے ہیں، ایسے میں امید ہی ہوتی ہے جو کسی نہ کسی صورت میں ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور ہمیں سکون فراہم کرتی ہے۔ وہ آگے کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا گنہگار انسان جب شیطان کے چنگل میں پھنسا تھا، تب اس کو چاروں طرف سے برائیوں نے گھیر لیا تھا، لیکن ایسے میں بھی وہ انسان نا امید نہ ہوا اور ایک دن وہ انسان ذلت سے باہر نکلا، پھر فرشتوں نے بھی اسے سجدہ کیا۔ تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ امید ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم کو اپنی منزل ملتی ہے۔ وہ نیک نبی جس نے سینکڑوں برس اپنے قوم کے ہاتھوں مصیبتیں اٹھائیں، مار پیٹ سہی، لیکن وہاں پر امید ہی ایک ایسی چیز تھی جس سے انہیں تسلی ملتی۔ دنیا کا پہلا ناخدا جب طوفان میں بہا جا رہا تھا، اس کی کشتی کو کھینے والا کوئی نہیں تھا۔
ایسے میں وہ کشتی جودی پہاڑ سے لگی۔ یہ واقعہ حضرت نوح علیہ السلام سے منسوب ہے۔ وہ کشتی جو پہاڑ سے لگی، اس کو پہاڑ سے لگانے میں امید کا ہی ساتھ رہا۔ سر سید آگے کہتے ہیں کہ ایک مسافر جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اسے یہ امید رہتی ہے کہ وہ اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا۔ ایک انسان جب بیمار پڑتا ہے تو وہ یہ امید رکھتا ہے کہ اس کی طبیعت صحیح ہو جائے گی، اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک بچہ جب سویا رہتا ہے، اماں اس کو لوریاں سناتی رہتی ہے، اس کا جھولا جھلاتی ہے، اسے کہتی ہے کہ میرے بیٹے تو سو جا۔ وہ اس امید پہ کہتی ہے کہ یہی بچہ آگے بڑا بنے گا تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا۔ یہ بچہ جو آج کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، لیکن مستقبل میں یہی بچہ سہارا بنے گا اور ماں باپ کے کام آئے گا، ان کو خوشی دے گا، ان کی ضرورتوں کو پوری کرے گا۔ ایک بوڑھا آدمی اپنے گھر میں بیٹھا رو رہا ہے۔ اس کا پیارا بیٹا بھیڑوں کے ریوڑ سے غائب ہو گیا ہے۔ وہ اس کو ڈھونڈتا ہے لیکن اس کا بیٹا نہیں ملتا۔ بیٹا تو نہیں ملتا لیکن امید رہتی ہے کہ بہت جلد اس کا بیٹا مل جائے گا۔ روتے روتے اس کی آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں۔ کوئی خوشی اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ایسے میں بھی اگر اس کا ساتھ کوئی چیز دے رہی ہے تو وہ امید ہے۔ وہ بوڑھا اسی امید کے سہارے اپنی زندگی گزار لیتا ہے۔ ایک بے گناہ قیدی جو اندھیرے کنویں میں بند ہے، یہاں تک کہ سورج جب چمکتا ہے تو وہ دیکھ بھی نہیں پاتا ہے۔ ایسے میں وہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے، اپنے بوڑھے باپ کو یاد کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو یاد کرتا ہے، تو وہ قید خانے میں اور اس تنہائی میں بہت اداس ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسے میں بھی اس کے ساتھ رہنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ امید ہے۔ اور آخر میں یہ کہہ دوں کہ امید کیا ہے؟ جس طرح برسات کے موسم میں رات کے وقت ایک تو اندھیری رات، اوپر سے بادل، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا رہتا ہے، کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ انسان جب آگے کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے اندر خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے۔ ایسے میں اچانک بجلی چمکتی ہے، تو بجلی چمکتی ہے تو کچھ دیر کے لیے ہی صحیح وہ انسان سب کچھ دیکھنے لگتا ہے، اس کی نظر کے سامنے سب کچھ آ جاتا ہے، ایک پل کے لیے ہی صحیح لیکن سب کچھ اس کی نظر کے سامنے آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح امید ہے کہ جب انسان بالکل تنہا رہ جاتا ہے، کوئی اس کا ساتھی، کوئی غمخوار نہیں رہتا، تو امید ہی ہوتی ہے جو اس کا ساتھ دیتی ہے اور اسے حوصلہ دیتی ہے زندہ رہنے کا۔ ایک اور آخری بات، انسان جب اس دنیا میں رہتا ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اسے موت کی آغوش میں چلے جانا ہے، ایک نہ ایک دن اسے مر جانا ہے۔ مرنے کے بعد پھر اس کی نئی زندگی کی شروعات ہوگی، اور وہ زندگی کیسی ہے اس کے بارے میں لوگ تصور کر کے ہی رہ جاتے ہیں۔ انسان کو یا تو جنت نصیب ہوگی یا پھر دوزخ، لیکن ایسے میں بھی ایک انسان اپنے اندر ایک امید رکھتا ہے، اس کو یہ امید رہتی ہے کہ مرنے کے بعد اس کو ایک اچھی زندگی ملے گی اور وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ یہ تھا سر سید احمد خان کے مضمون کا خلاصہ۔ اس میں بہت سارے سوال ہیں، اب ان سوالوں کے جواب آپ بھی دے سکتے ہیں۔ خیر، میں ہلکے پھلکے انداز میں ان سوالوں کے جواب آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلا سوال ہے، امید کس کی بیٹی ہے؟ تو آپ نے پڑھا، امید نورانی چہرے والے یقین کی اکلوتی بیٹی ہے۔ بادلوں میں بجلی چمکنے سے کیا مراد ہے؟ تو بادلوں میں بجلی چمکنے سے مراد ہے کہ کچھ پل کے لیے ہی اجالا ہو جاتا ہے، جس سے انسان چاروں طرف کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے۔ امید بھی بالکل اسی طرح ہے، جب ساری دنیا اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، ایک امید ہے جو اس کے ساتھ رہتی ہے۔ امید سے کیا حاصل ہے؟ تو امید سے انسان کو حوصلہ ملتا ہے۔ امید اگر نہ رہے تو انسان جیتے جی مر جائے۔ جس طرح ایک مسافر گھر سے نکلتا ہے تو اسے امید رہتی ہے کہ وہ منزل پہ پہنچ جائے گا۔ ایک مریض جب ہاسپٹل کی طرف جاتا ہے تو اسے یقین رہتا ہے کہ وہ صحت یاب ہو کر لوٹے گا۔ اسی طرح ایک بچہ جب طالب علم رہتا ہے، تعلیم حاصل کرتا رہتا ہے، تو وہ اس کے پاس یہ امید رہتی ہے، اسے یہ امید رہتی ہے کہ ایک دن وہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے گا، کامیاب ہوگا۔
اس کے بعد امید کی خوشی کا خلاصہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی، اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ حافظ۔